السلام علیکم. سو ویلکم بیک ود اندر ویڈیو. سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ریسیو ہوتی رہیں ٹائملی. سو ایز یو آل نو کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے لیکچرز تھے اس میں ہم نے ریفارمرز کو کور کیا ہے، اور آج بھی بیسیکلی ہمارا لیکچر ایک ریفارم موومنٹ پہ ہی ہے. اس سے پہلے ہم نے دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء کو کور کر لیا تھا. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ اسلامیہ کالج پشاور اور اس کی جو کنٹریبیوشن رہی ہیں مسلمانوں کی انڈیپینڈنس موومنٹ میں، اس کو ہم اسٹڈی کریں گے. تو فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لیکچر ہے یہ ندوۃ العلماء جو تھا یہ لیکچر ہے، یہ مائنر لیکچرز ہیں. سو ہمیں انہیں اتنا جو ہے وہ پریسائزلی نہیں کرنا، ان کا بہت زیادہ الیبوریشن نہیں کرنی ہے. یہ ٹاپکس جو ہیں ہمیں بیسیکلی کسی بھی چیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے اس کی ہسٹری کا پتہ ہونا ضروری ہے. تو بیسیکلی ہمیں انڈیپینڈنس موومنٹ میں جو ہر ایک پلر تھا یا جو ہر انسٹیٹیوٹ یا ہر جو ریفارمر جس کی کنٹریبیوشن رہی ہیں ہم نے انہیں ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. بسائڈ دیٹ کہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ کتنا نہیں ہے. سو ہم اس کو اس طرح سے اسٹڈی کریں گے، اس کا بریف ہمیں کرکس پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی یہ جو موومنٹ تھی اس کا بیسک پرپس کیا تھا، کب بنی. آبویسلی یہ ساری چیزیں اس کے ایم سی کیوز کے لیے ضروری ہوں گی. اس کے علاوہ اس کے جو نوٹیبل پرسنالٹیز تھیں ان کو اسٹڈی کریں گے، اس کے ایمز. تو بیسیکلی بریف جتنا انٹرو یا جتنی اس کے بارے میں انفارمیشن چاہیے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں پرووائڈ کر دوں گی. سو یہ جو اسلامیہ کالج تھا یہ اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی اکتوبر 1913 کو. پائنر اس کے جو تھے وہ صاحبزادہ عبد القیوم خان تھے، اور وہ ایک پرومیننٹ پولیٹیکل فگر بھی تھے اور لیڈر تھے خلافت موومنٹ میں. اگر آپ نے خلافت موومنٹ کا لیکچر جو ہے وہ اس کے بعد آئے گا آبویسلی ٹائم ٹو ٹائم اکارڈنگ ٹو دا کرونالوجیز، جو نیکسٹ موومنٹ یا نیکسٹ ٹاپک آئیں گے وہ میں اسی حساب سے آپ کو کور کرواؤں گی، تاکہ ایک تو یہ چیز ہو کہ ہمیں کرونالوجیز اس کے میجر ایونٹس جو ہے وہ سیکوینس وائز پتہ ہو، اور ہمیں پتہ ہو کہ کون سی چیز کس کے بیک گراؤنڈ میں تھی اور کون سی چیز کس کا آؤٹ کم تھی. سو اس کے بعد اس کے جو ادر پرسنالٹیز ہیں ان میں ہمارے پاس نیم ہے سر ایس اے قیوم کا، اس کے بعد سر جارج روز کیپل، ٹھیک ہے. یہ ایک برٹش پرسنالٹی تھے، انہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوشن کی. اچھا، یہ جو مدرسہ تھا یا یہ جو کالج تھا اس کا بیسک ایم تھا مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن پرووائڈ کرنا، اور ایز ویل ایز ان کی جو پریزرو کرنا ہے اسلامک ویلیوز کو، ان کو بھی اتنا ہی پریزرو کرنا اور اتنی ہی امپورٹنس دینا، ٹھیک ہے. مطلب دونوں کو ایک بیلنسڈ وے میں چلنا اس مدرسے کا میجر ایم تھا. اس کے علاوہ کلچر ان دا ریجن جو ہے اس علاقے کے کلچر کو جو ہے پریزرو کرنا. اوبیسلی یہ جو ٹائم تھا یہ برٹش ایرا تھا، برٹش اب اس وقت حکومت میں تھے، ڈائریکٹ برٹش راج آ چکا تھا 1857 کی وار کے بعد. تو اس ٹائم میں جو کولونائزرز تھے ان کی مورل ویلیوز، ان کا جو ریلیجس ہے وہ تو ایک طرح سے بہت زیادہ ڈسٹرب تھے ہی. اس کے ساتھ ساتھ جو برٹش تھے ان پہ کلچرل امپوزمنٹ بھی اس طرح سے کر رہے تھے کہ وہ اپنے کلچر سے، اپنی نارمز اینڈ ویلیوز سے بہت دور ہوتے جا رہے تھے. سو اس مدرسہ کا کام اس چیز کو کور کرنا تھا، اور اس مدرسہ کا جو کام تھا وہ مسلمانوں کی جو نارمز ہیں اور ویلیوز ہیں اور جو اسلامک کلچر ہے اس کو پریزرو کرنا اور پروموٹ کرنا بھی تھا، ایز ویل ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ. اس کے علاوہ کالج جو تھا یا یہ جو انسٹیٹیوٹ تھا یہ انسپائر ہوا تھا، یہ انسپائر ہو کے بنایا گیا تھا علی گڑھ موومنٹ سے. اوبیسلی مسلمانوں کے جو لیڈر تھے سر سید علی، انہوں نے علی گڑھ موومنٹ جو ہے وہ بھی مسلمانوں کی ایک ماڈرن ایجوکیشن میں ان کو آگے لانے کے لیے اور ان مسلمانوں کی ماڈرن ایجوکیشن کو کافی زیادہ انہینس کرنے کے لیے کیا تھا یہ علی گڑھ موومنٹ اسٹارٹ، اور اسی کے بہاف پہ یہ ایک نیکسٹ موومنٹ آئی تھی یا اسی سے انسپائر ہو کے یہ جو ہے اسلامیہ کالج پشاور بنایا گیا تھا. اس کے علاوہ اس کا میجر جو ایم تھا یا پھر میجر اس کا جو رول تھا، گول تھا سوری، وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اسپیشلی جو پشتون سوسائٹی تھی جو اس وقت کافی ڈپرائیو تھی اور فیوڈل سسٹم کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ ایک غلط جو عقائد اور اسلام سے بھی دور ہوتے جا رہے تھے، وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم کرنا اور ٹرو سینس آف مسلم اور ٹرو سینس آف پشتون سوسائٹی جو ہے اس کو پروموٹ کرنا تھا.
کیونکہ یہ جو ٹائم تھا نا اس ٹائم تک جو پشتونز جو تھے وہ فیوڈل سسٹم کو بہت زیادہ فالو کرتے تھے. وہاں پہ جاگیرداری نظام تھا اور جرگوں میں فیصلے ہوا کرتے تھے. اور ابھی تک بھی ایز یو آل نو کہ ابھی تک وہ جو جرگا سسٹم ہے نا وہ ورک کرتا ہے پشتون سوسائٹی میں, اور کافی زیادہ غلط فیصلے بھی اس جرگوں کے انڈر ہوتے ہیں. تو تب بھی یہی چیز تھی, الٹریٹ تھے بہت زیادہ لوگ اور بہت زیادہ کنزرویٹو تھے. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ موومنٹ سٹارٹ کی گئی ان کے حالات کی بہتری کے لیے. اچھا, اور جو کاؤنٹر کرنا تھا, اس کا مشن تھا کاؤنٹر کرنا کرسچن مشنری اسکولس کو. ٹھیک ہے, کہ وہ جو کرسچن اسکول آف تھاٹ ہے جس کا کافی زیادہ انفلوئنس ہو جا رہا ہے مسلمس پہ یا پھر یہ جو ہے پشتون کمیونٹی پہ, اس کو کم کرنا اور اس کو اوور کم کرنا جو ہے وہ بیسیکلی اس جو ہے مدرسہ یا پھر اس کالج کا میجر ایم تھا. اس کے علاوہ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے اور مسلمانوں کی شخصیت کو اتنا نکھارا جائے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ گورنمنٹ میں, لا میں, سول سروسز جو ہیں ان میں سرو کر سکے, وہاں پہ اپنا مقام بنا سکے. یہ میجر ایم تھے اس مدرسہ کے. اچھا, ایز اے ریفارم موومنٹ جو اس نے رول پلے کیے, اس میں سب سے پہلے اگر انہوں کی ایجوکیشنل موومنٹ دیکھی جائے تو انہوں نے پرووائڈ کی ایکسیس مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن تک. اور جیسا کہ ماڈرن ایجوکیشن اس وقت سائنس کی ایجوکیشن کافی زیادہ ان تھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ فیلڈز یا ایراز تھے جن سے مسلمان ابھی بہت دور تھے. اور یہ مسلمانوں میں ایک یو کین سے مس کنسیپشن پایا جاتا تھا کہ اس ٹائم میں کہ اگر وہ ویسٹرن ایجوکیشن لیں گے تو وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتے جائیں گے. لیکن علی گڑھ موومنٹ جو ہے یا سر سید جو تھے انہوں نے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو یا ایک غلط عقیدے کو ختم کیا کہ ایجوکیشن کسی بھی طرح کی سیکھنا وہ آپ کو دین یا مذہب سے دور نہیں کرے گا, آلتو وہ آپ کو ایک ریشنل وے میں سوچنے کا ایک نیا طریقہ پرووائڈ کرے گا. تو یہ مسلمانوں کی ماڈرن ایجوکیشن کے لیے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اس کے علاوہ ایمفسائز انگلش, سائنس اینڈ سوشل سائنسز along with the اسلامک اسٹڈیز, کے اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ یہ جو باقی فیلڈ تھیں سائنس کی, سوشل سائنسز کی, ان کو بھی پروموٹ کیا اور ان کے لیے ان کی جو ایجوکیشن ہے اس پہ بھی ورک کیا. مسلمانوں کی ان چیزوں میں ایجوکیشن کے لیے بیسیکلی ورک کیا. ہیلپ مسلمس ٹو کمپیٹ ان برٹش ایڈمنسٹریٹڈ سول سروسز, اور بیسک کام یہ کیا کہ مسلمان جو تھے اس دور میں ہندو جو تھے وہ اتحاد کر چکے تھے برٹش کے ساتھ اور ان کا گٹھ جوڑ چل رہا تھا. اور جو 1857 کی جنگ تھی اس کا سراسر ذمہ دار جو ہے وہ مسلمس کو ٹھہرایا جا رہا تھا. تو اس وجہ سے مسلمانوں پہ کافی زیادہ برٹالٹی شو کی جا رہی تھی برٹش کی طرف سے, ایز ویل ایز سیم جو تھے ہندوز ان کی طرف سے بھی. تو مسلمان جو تھے نا ان کو ایک نچلا طبقہ قرار دے دیا گیا تھا اور ان کو کسی بھی طرح کی نا گورنمنٹ جابز یا پھر اس طرح کے کسی بھی سیکٹر میں جو ہے مسلمانوں کی رسائی نہیں تھی. تو بیسیکلی انہوں نے ورک کیا کہ مسلمانوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنا حق لے سکیں, ان اداروں میں اپنی جگہ بنا سکیں, تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ کہاں پہ کس طرح کی جو ہے انفیڈیلٹیز چل رہی ہیں, کہاں کس طرح کی ٹریچرس جو ہے ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, مسلمان ان کو کاؤنٹر کر سکیں اور اپنا جو ہے وہ یو کین سے سوشل اسٹینڈرڈ یا پھر مسلمانوں کا جو ایک رہن سہن ہے اس کو بہتر کر سکیں اور اپنا ایک مقام بنا سکیں اس وقت کے برصغیر میں یا سب کانٹیننٹ میں جو چل رہا تھا ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے. اس کے علاوہ ان کی جو ریلیجیس اینڈ کلچرل کنٹریبیوشن تھی وہ یہ تھا کہ بیلنس ویسٹرن ایجوکیشن ود اسلامک ایتھرز, کہ انہوں نے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے کافی ورک کیا. آفر ریلیجیس ایجوکیشن پریویلنگ کلچرل جو تھی ایلینیشنز کہ ریلیجیس ایجوکیشن بھی پرووائڈ کی اور مسلمانوں کے کلچر کو جو ہے وہ سیو کرنے کے لیے بھی کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کیا اس موومنٹ نے یا پھر اس مدرسہ یا کالج نے. بیکیم اے سمبل آف مسلمز آئیڈینٹی ان اے predominantly tribal society. As I told you کہ یہ جو تھے پشتونز وہ ٹرائبل سسٹم پہ اور ٹرائبل جو ٹریڈیشن ہے اس پہ بلیو کرتے تھے. تو یہ اس سارے ایک نیرو مائنڈیڈ سوسائٹی میں مسلمانوں کی جو ہے آئیڈینٹی کا یا مسلمانوں کا ایک سمبل بن گیا یہ جو مدرسہ تھا اس ٹرائبل سوسائٹی میں.
अच्छा, जो इस मदरसा के लोग थे या इस मदरसा के जो डिसिपल्स थे वो बाद में आगे जाके उन्होंने मुसलमानों की जो पार्टीशन के लिए या इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसमें काफी ज्यादा पाइवोटल रोल प्ले किया। ऐसी एजुकेटेड पर्सनालिटीज जो हैं वो पॉलिश की और मतलब मुसलमानों के लिए इंट्रोड्यूस करवाई कि जिन्होंने जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया आगे जाके एज अ लीडर्स मुसलमानों की मूवमेंट में इंडिपेंडेंस की। उसके बाद अगर आप देखें तो इन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में सपोर्ट कैसे किया या फिर ये जो मदरसा है उसका इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या रोल रहा है। तो इस्लामिया कॉलेज बिकेम अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था इस मदरसा पे। कायद मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने कॉलेज विजिट किया काफी दफा और कायदे आजम ने मल्टीपल टाइम्स जब इस मदरसे का विजिट किया तो वो ये इस चीज़ की निशानदेही है कि बेसिकली जो मुस्लिम लीडर्स थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के वो इस मदरसा के साथ काफ़ी ज़्यादा इन टच थे और उन्होंने यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनको मुजाहिदीन करार दिया। और ऑब्वियसली जो हमारा नौजवान तबका है वो किसी भी इरा में हमारी जो नौजवान जनरेशन है वो बहुत ही एक रोल प्ले करती है, ज़रूरी रोल जो है वो प्ले करती है किसी भी मूवमेंट में, किसी भी रिवाइवल में। कॉलेज सपोर्ट द टू नेशन थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान। ठीक है, कॉलेज जो था उसने टू नेशन थ्योरी को स्ट्रांगली सपोर्ट किया और डिमांड की पाकिस्तान की, पार्टीशन की और अपने लिए एक अलहदा कंट्री की। सोशल रिफॉर्म्स जो थी जो इस मदरसा ने की वो था चैलेंज ट्राइबल रिजिडिटी एंड प्रमोट मॉडर्न सोशल वैल्यूज। ऑब्वियसली कि वो एक रिजिड जो फ्यूडल सिस्टम था या ट्राइबल सिस्टम था उसको इन्होंने चैलेंज किया और वहाँ पे मॉडर्न सोशल जो वैल्यूज थी और नॉर्म्स थे उनको जो है इंट्रोड्यूस करवाया, जो एज सच उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल काम था और अभी भी है क्योंकि अभी भी हमारी जो बलोच कम्युनिटीज हैं या जो हमारी केपीके के एरिया की फ्यूडल बिलीव रखने वाली जो कम्युनिटीज हैं उनके आगे जाके आप बहुत ही ओपनली अपने जो नॉर्म्स हैं या फिर उनको उनसे हटने का नहीं कह सकते। ऑल्दो वो इन सम सेंस अच्छे भी होंगे और कुछ चीजों में बुरे भी होंगे फिर, लेकिन जहाँ पे वो बुरे हैं वहां पे आप उनको डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर सकते हो कि दैट यू आर डूइंग रॉन्ग। तो इस मदरसे ने या इस कॉलेज ने ये रिजिड जो सोशल सिस्टम था वहां का उसको ब्रेक किया। इनकरेज एजुकेशन फॉर मुस्लिम गर्ल्स। ऑब्वियसली ट्राइबल सिस्टम जो है वहां पे मुसलमानों की एजुकेशन ही बहुत कम थी तो गर्ल्स के लिए एजुकेशन का तो वहां पे एक सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था। तो मुसलमानों की जो औरतें हैं उनकी एजुकेशन के लिए इस मदरसा ने बहुत ही रोल प्ले किया। क्रिएट अ मिडिल क्लास इन ट्राइबल फ्यूडल सोसाइटी। और बेसिकली वहां पे निज़ाम इस तरह का था कि मालिक आका या फिर गुलाम का निज़ाम था। तो इसके दरमियान उन्होंने एक बैलेंस्ड सिस्टम बनाने के लिए एक जो है वो मिडिल क्लास जो है मिडिल क्लास कम्युनिटी उसको इंट्रोड्यूस करवाया। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे अबाउट इस्लामिया कॉलेज पिशावर। सो होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो माय चैनल। सो अल्लाह हाफिज।